بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 23 فروری سال 2020 اور دن ہے جناب آج اتوار کا۔ آج ہم آپ سے ایک خبر شیئر کریں گے، یہ فالو اپ سٹوری بھی ہے اور ایک نئی چیز باقاعدہ طور پہ سامنے آ چکی ہے، ریکارڈ پہ آ چکی ہے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ سپریم کورٹ کے آنریبل جج ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے خلاف ریفرنس فائل ہوا ہے، اور اس ریفرنس کہ پس پردہ کیا کیا پالیٹکس ہو رہی ہے، کون کیا کھیل کھیل رہا ہے، اور یہ معاملہ اتنا سادہ تھا تو اس کو پیچیدہ کیوں بنایا گیا، اور کیا ہم سب ہی بحیثیت قوم ہم سب احتساب سے ڈرتے ہیں، کیا ہم سب بحیثیت قوم اور تمام بڑے جو ہیں خاص طور پہ کیا وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کا معاشرہ بالکل صاف ستھرا ہو، ہمارے رویے کیسے ہیں، اور اس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس فائل ہوا اس کی حقیقت کیا ہے، اور اب کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اب باقاعدہ طور پہ اپنا جواب سپریم کورٹ میں سبمٹ کروا دیا ہے، اور اس کا بھی ہم دیکھیں گے کہ اس میں انہوں نے کیا چیز تسلیم کی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور پھر اٹارنی جنرل صاحب اس کیس میں ایک عدد انور منصور صاحب قربان ہو چکے ہیں، وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ اس وقت کیا کہنا چاہیے پل صراط پہ ہیں، یوں سمجھیں خطرے کی لائن کے بالکل قریب ہیں، اور ہماری جو اطلاعات ہیں، جو ہمارے پاس خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ فروغ نسیم صاحب کی وزارت بھی مستقبل میں خطرے میں ہے، مستقبل قریب میں خطرے میں ہے، اور یہ ساری چیزیں جو کچھ ہو رہی ہیں کیونکہ اچھا مزے کی بات ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو جواب سبمٹ ہوا ہے انہوں نے تسلیم کر لیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب بالکل جو الزام یا جو ریفرنس ان کے خلاف فائل کیا گیا اس میں الزام ہے، اس میں الزام یہ ہے کہ ان کی اہلیہ اور بچوں کی پراپرٹیز بیرون ملک ہیں، اور وہ اثاثے انہوں نے ظاہر نہیں کیے تھے، اور وہ اثاثے ظاہر کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ کے جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی اہم عہدے پر ہیں تو قانون اور ضابطے کے مطابق آپ کو تمام اثاثے ظاہر کرنے ہوتے ہیں، اپنے بھی اور اپنے بیوی بچوں کے بھی۔ اب وہ اثاثے انہوں نے ظاہر نہیں کیے، یہاں سے سلسلہ شروع ہوا، اور یہاں سے یہ خبر پکڑی گئی، اور جیسے بھی ہوا وہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے، لیکن وفاقی حکومت کے پاس یعنی کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس جب یہ چیز گئی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف یہ ہے ان کے خلاف الزام، اور ان کی فیملی ان کی بیوی بچوں کے نام پراپرٹیز ہیں جو انہوں نے ظاہر نہیں کی، یہاں سے سلسلہ شروع ہوا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب تھے، انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا بھی یہ ریفرنس ہے اور آپ دیکھ لیں، اس پہ بھی یہ بالکل آن دا ریکارڈ بات ہے، سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے جانے سے پہلے آف دا ریکارڈ جو گفتگو کی، ان کیمرہ، آف دا ریکارڈ تو نہیں تھی، ان کیمرہ جو گفتگو کی اس میں انہوں نے بتایا، لیکن ہوا یہ کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جواب نہیں دیا اس کا، بلکہ اس کو پولیٹیسائز کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ پریزیڈنسی سے یہ ریفرنس باہر آیا ہے، جبکہ پریزیڈنسی نے اس بات سے انکار کر دیا۔ اب اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا کہ جناب وزیر اعظم پریزیڈنٹ آف پاکستان کو خط لکھا، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو خط لکھا، اس میں بجائے اس کے کہ وہ اپنی وہ ایک سمپل سی انہوں نے بتانا تھا کہ یہ کہاں سے پراپرٹی آئی ہے، سمپل یہ ایک سوال تھا، بالکل اسی طرح جیسے پاناما کا، میں پاناما کی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ پاناما میں بھی یہی سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ منی ٹریل دے دیں، لیکن شریف فیملی نے منی ٹریل نہیں دی، وہ قومی اسمبلی میں بھی تقریر کرتے رہے، قوم سے خطاب بھی کیا، سپریم کورٹ میں بھی گئے، جے آئی ٹی میں بھی گئے، لیکن احتساب عدالت میں بھی گئے، لیکن منی ٹریل نہیں دی انہوں نے، اور الزامات بلکہ سپریم کورٹ کے ججز کو، آنریبل ججز کو انہوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا،
انہوں نے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ فوج کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ سیم یہی چیز ادھر ہو رہی ہے۔ ادھر جب سمپل ایک سوال ہے، جسٹس قاضی فائز صاحب آنریبل ہیں، وہ صرف یہ بتا دیں کہ یہ پراپرٹیز کہاں سے آئی ہیں۔ یہ ایک سوال پوچھا گیا، سپریم جوڈیشل کونسل نے پوچھا، ہم نے بھی نہیں، کسی نے نہیں پوچھا، عام آدمی نے، نہ کسی بااثر آدمی نے پوچھا، نہ عام آدمی نے پوچھا، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 209 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی کسی جج کے خلاف کوئی بھی کمپلینٹ ہونی ہے تو وہ آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل اس کو دیکھے گی۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں کون ہوتا ہے؟ میں یہ سارا بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جو جواب آیا ہے آنریبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، اس سے پہلے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سپریم جوڈیشل کونسل میں کون ہوتے ہیں۔ اس میں ہوتے ہیں جی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے ہیں، 2 سینئر موسٹ جج ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے، اور 2 سینئر موسٹ چیف جسٹس صاحبان ہوتے ہیں ہائی کورٹس کے، یعنی کہ 5 ہائی کورٹس ہیں اس وقت ہمارے پاکستان میں۔ لاہور ہے، یعنی کہ لاہور ہائی کورٹ ہے، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، کراچی سندھ ہائی کورٹ ہے، اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ ہے، اور بلوچستان ہائی کورٹ ہے۔ یہ 5 ہائی کورٹس ہیں۔ ان کے جو سینئر موسٹ 2 چیف جسٹس صاحبان ہوں گے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر ہوں گے۔ یہ 5 ٹوٹل جیوری ہے، 5 ممبرز جج کہہ لیں سادہ زبان میں سپریم جوڈیشل کونسل کے۔ یہ 5 ممبرز بینچ ہے جناب، یہ ان کیمرہ بریفنگ ان کیمرہ ہیئرنگ کرتا ہے اور اس کے بعد سزا سنا دیتا ہے۔ پاناما کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب تھے، ان کے بارے میں جب ریفرنس فائل ہوا تو انہوں نے ریزائن کر دیا تھا۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے پنڈی میں بار سے خطاب کیا اور انہوں نے الزامات عائد کیے، ISI پر لگائے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ لگائے کہ جناب یہ اس طریقے سے ہمارے کام میں مداخلت کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے قاضی صاحب نے انکار کر دیا کہ میرے علم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ریفرنس فائل ہوا، ان کو سیک کر دیا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، ان کے خلاف ریفرنس آیا ہے اور سمپل ایک سوال ہے، لیکن انہوں نے اس وقت بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو خط لکھا کہ جناب یہ کام تو وزیر اعظم عمران خان نے بھی یہی کام کیا ہوا ہے، انہوں نے بھی اپنی بیوی بچوں کے اثاثے ظاہر نہیں کیے، تو اس لیے یہ ایک بنیادی طور پہ ظاہر ہے کہ الزام مجھ پہ لگے تو میں نے تو اپنے اوپر لگائے گا الزام کا جواب دینا ہے، قانون تو یہ کہتا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا تھا کہ جناب فلاں پہ بھی ہے، فلاں پہ بھی ہے، فلاں پہ بھی ہے، یہ قانون مانتا نہیں ہے۔ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل چلا گیا، سپریم جوڈیشل کونسل نے ہیئرنگ شروع کر دی۔ جب ہیئرنگ شروع کر دی تو بالکل اسی طریقے سے جیسے افتخار چودھری صاحب کے خلاف ریفرنس فائل ہوا تھا، افتخار چودھری صاحب نے بھی سپریم جوڈیشل کونسل کو چیلنج کر دیا، اس پہ عدم اعتماد کر دیا، پہلے عدم اعتماد کیا پھر اس کو چیلنج کر دیا۔ وہی اسٹریٹجی اس ریفرنس میں بھی چل رہی ہے کہ افتخار چودھری صاحب والا معاملہ کہ سپریم جوڈیشل کونسل پہ عدم اعتماد کرنے کی کوشش کی گئی۔ ظاہر ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے تو اپنی کارروائی چلانی ہے، قانون اور آئین کے مطابق چلانی ہے۔ اب اس میں یہی آنریبل قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کولیگز ہی ہیں، وہیں پہ انہیں اپنے کولیگز پہ ہی انہوں نے عدم اعتماد کر دیا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا جیسے افتخار چودھری صاحب نے چیلنج کیا تھا، پھر وکلا برادری کو ساتھ ملانا شروع کر دیا جیسے کہ افتخار چودھری صاحب نے ملایا تھا، جیسے کہ نواز شریف صاحب نے ملایا تھا۔ تو یہ اسٹریٹجی ایک ہی ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اسٹریٹجی افتخار چودھری صاحب سے بھی ملتی ہے اور سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی سے بھی ملتی ہے، یہ اسٹریٹجی چل رہی ہے۔ اب 1 منٹ میں یہ چیز ختم ہو سکتی ہے، پہلے تو یہ مانا نہیں گیا، لیکن اب جو فائل ہوا ہے جناب سپریم کورٹ میں جواب، انہوں نے پھر اگین وہی بات کی ہے کہ عمران خان نے جی اپنی اہلیہ اور بچوں کے اثاثے ظاہر نہیں کیے۔ یہ جنگ اخبار کی ساری انہوں نے ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں۔ تو عمران خان نے جی اپنی اہلیہ اور بچوں کے اثاثے ظاہر نہیں کیے، یہ جواب فائل ہوا سپریم کورٹ میں۔ اور میری اہلیہ اور بچوں نے جائیدادیں اپنے نام پر خریدیں، آف شور کمپنیوں میں نہیں چھپایا۔ اب یہ فرسٹ ٹائم انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو جواب سبمٹ کروایا، اپنی جائیدادوں کو انہوں نے تسلیم کر لیا، یعنی اپنے بیوی اور بچوں کی جائیدادوں کو فرسٹ ٹائم انہوں نے تسلیم کر لیا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی عمران خان نے اپنی اہلیہ اور بچوں کے اثاثے ظاہر نہیں کیے، جبکہ
میری اہلیہ اور بچوں نے تو جائیدادیں اپنے نام پہ خریدی ہیں۔ اب سپریم جوڈیشل کونسل یہی پوچھ رہی تھی کہ آپ بتا دیں اب یہ جس دور میں خریدی گئیں، ایک تو وہ سوال ہے، ظاہر ہے ایک سب جوڈس معاملہ ہے، وہ دیکھیں۔ وزیر اعظم کی آف شور کمپنی، ایک سابق وزیر اعظم کو اسی قسم کے کیس میں سزا ہو چکی، دیگر سیاسی شخصیات نے بھی غیر ملکی جائیدادیں چھپائیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ جواب ہے۔ وفاقی حکومت نے میری فیملی کی مخبری کے لیے برطانوی کمپنی استعمال کی، فیض آباد دھرنے کے حوالے سے وزیر اعظم کو سب پتہ ہے، سپریم کورٹ میں جواب الجواب داخل کر دیا گیا۔ جی فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس میں مجھ پر الزامات لگے جو غلط ثابت ہونے پر توہین عدالت کی کارروائی کر سکتے ہیں۔ اثاثہ ریکوری یونٹ قانونی باڈی ہے، نہ ہی رولز میں اس کا ذکر ہے۔ اچھا، اگین وہی بات، ٹیکنیکلٹیز میں پاناما میں پڑے رہے شریف فیملی، افتخار چودھری صاحب بھی ٹیکنیکلٹیز میں پڑے رہے، اور انہوں نے بھی چیلنج کیا لارجر بینچ میں کہ جناب چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس فائل نہیں ہو سکتا، وہ تو جج کے بارے میں ہے، چیف جسٹس کے بارے میں نہیں ہے۔ وہ ایک لمبی اور اس کے بعد ایک تحریک چلی، اور تحریک کے نتیجے میں وہ پھر سچویشن تبدیل سے تبدیل تر ہوتی گئی، اور بالآخر جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کی مدد سے جب وہ آرمی چیف تھے تو وہ چیف جسٹس بحال ہو گئے تھے افتخار چودھری صاحب۔ اب اس میں بھی اٹارنی جنرل صاحب جا چکے ہیں، انور منصور صاحب استعفیٰ دے چکے ہیں۔ اب پنجاب بار کونسل میدان میں آ گئی، جو سب سے بڑی بار کونسل ہے جناب، وہ میدان میں آ گئی ہے۔ انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل آئین اور قانون کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس ہے اس کی ہیئرنگ کرے اور آئین کے مطابق فیصلہ دے، اور جو بھی فیصلہ کرے گی وہ ہم تسلیم کریں گے۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی بار کونسل ہے جی، پنجاب بار کونسل، اس کی طرف سے باقاعدہ طور پہ تحریری سٹیٹمنٹ ایشو ہو چکی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فروغ نسیم صاحب کو جو ملائن کیا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ پس پردہ یہ معاملات کچھ اور چل رہے ہیں، اور اس ریفرنس کو بالکل سیاسی شکل کے طور پہ سیاسی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے کہ اس ریفرنس کو کس طریقے سے لے کے آگے بڑھنا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک سیکنڈ میں یہ چیز ختم ہو سکتی ہے، جیسے کہ پاناما کا کیس ختم ہو سکتا تھا، جیسے کہ افتخار چودھری صاحب کا کیس ختم ہو سکتا تھا۔ شریف فیملی اگر آج بھی منی ٹریل دے دے تو وہ تمام کیسوں سے بری ہو جائے گی، کوئی سزا نہیں ہونی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آنریبل ہیں ہمارے لیے، وہ صرف 2 لائنوں میں اگر منی ٹریل دے دیں اور بتا دیں سپریم کورٹ کو تو یہ معاملہ 1 سیکنڈ میں ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے رویے جو ہیں وہ کچھ اور ہیں، ہم چاہتے ہی نہیں کہ کوئی بھی بڑا پکڑا جائے، کیونکہ جس دن ایک بڑا پکڑا گیا اس کے بعد دوسرے کی باری بھی آ جائے گی، تیسرے کی بھی آ جائے گی، اور یہ پھر سلسلہ چل نکلے گا۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہ پکڑا جائے۔